الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال تعالى في موضع آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله او كما قال عليه الصلاة والتسلیم. محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اللہ نے دین کی مجلس میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی اور دین کے مذاکرے میں بیٹھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائی. اللہ نے قرآن کے اندر فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. ایمان والو آپس میں ایمان کے مذاکرے کرو، جتنا ہم کہیں گے سنیں گے اتنا ہی ہم کو فائدہ ہوتا. تنفع المؤمنین، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا تمہارا کہنا سننا، بیٹھنا مجالس میں اپنے آپ کو بٹھانا تمنا جو ہے نفع دیتا ہے. اس لیے مجالس بڑی نورانیت والے، اس مجالس کی بڑے بڑے فضائل ہیں. بغیر ارادے کے بھی آدمی آ کر بیٹھ گیا تو اس کی بھی مغفرت ہے. اتنے بڑے مجالس ہیں، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا. اللہ نے جو ہے بہت بڑی نسبت دی، بہت بڑا کام دیا. دعوت کا کام میں ہم چل رہے ہیں، تھوڑا بہت جتنا ہو سکے کر رہے ہیں. اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر ادا کرنے والے بہت پسند ہیں. جو بھی نعمت ہے آدمی کے اندر، اس نعمت میں شکر ہوگی وہ نعمت باقی رہے گی. اگر نعمت میں ناشکری ہوگی، نعمت کی قدردانی نہ ہوگی تو اللہ نعمت کو چھین لیں گے. اس لیے میرے بھائی بزرگو دوستو، یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے، معمولی نعمت نہیں. دین کی محنت کا مل جانا، دین کا کام کرنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس محنت کے لیے، اس نعمت کے لیے اللہ نے اپنے برگزیدہ پاکیزہ انبیاء علیہ السلام کو جو ہے چنتا ہے. دنیا میں سب سے پاکیزہ جماعت کو اس محنت کے لیے، اس کام کے لیے اللہ مقرر کرتے ہیں. اگر اس سے بڑا کوئی کام ہوتا تو وہ انبیاء علیہ السلام کو ملتا. اس سے معلوم ہوتا ہے یہ بہت بڑی اونچی محنت ہے، نبیوں والی محنت ہے. اس لیے اس محنت میں جڑنا، اس محنت کو کرتے رہنا، ان کے لیے قرآن کے اندر بہت سارے فضائل ہیں. دنیا میں بھی اللہ انہیں کامیاب کرنے کے وعدے رکھا ہے، اور صحابہ کے زندگیوں سے ہمیں معلوم بھی ہو چکا کہ صحابہ کی زندگی شروع میں کیسا تھی، بعد میں اللہ نے کیسے فتوحات دیے، کیسے کیسے ان کے قربانیوں سے اللہ نے ان کی دنیا بھی بنائی اور آخرت بھی بنائی. ہمارے سامنے صحابہ کے واقعات ہیں، صحابہ کی زندگیاں ہیں. تو اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ دین کی محنت میں جڑنا اور دین کی محنت میں لگے رہنا اور اللہ سے استقامت مانگنا اور عظمت کے ساتھ اس کے فضائل کو سامنے رکھ کر کرتے رہنا، یہ بہت اونچی بات ہے. اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا یہ دین کا کام کرنے والے یہ ہمت والے ہیں.
کمزوروں کے ساتھ کمزوروں کے ہاتھ میں دین کا کام نہیں ہوتا. کمزور آدمی دین کا کام نہیں کر سکتے. ہمت والے ہی سے اللہ یہ کام لیتے ہیں. میرا بھائی بزرگو دوستو، اس لیے جو ہے اللہ نے جس نسبت جو کام دیا ہے اس کی قدر کرنا، اور اس میں جو ہے اپنے آپ کو لگانے کی فکر کرنا، بچانے کی نہیں فکر کرنا. اللہ نے جو جان مال دیا ہے یہ بھی لگانا. اللہ نے ایک زندگی دے کر ہمیں بھیجا ہے، ایک چھوٹی سی زندگی ہے یہ. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس لیے کہ ہم اللہ کو پہچانیں. اللہ کو کیسا پہچانیں گے؟ جب آدمی کے اندر علم ہوگا تو اللہ کو پہچانے گا. علم ہی نہیں ہے تو اللہ کو کہاں سے پہچانے گا؟ اس لیے میرا بھائی بزرگو دوستو، ہمارے زندگی میں اللہ کی پہچان آ جائے. اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا، میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی پہچان کے لیے، اپنی معرفت کے لیے بنایا ہوں. اللہ کی پہچان ہمارے اندر آ جائے. اللہ کتنے بڑے طاقت والے ہیں، اللہ کتنے بڑے قوت والے ہیں، سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے والے ہیں اللہ. اس یقین کو بنانے کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا. اسی لیے انبیاء علیہ السلام آتے تھے، لوگوں کے دلوں پر محنت کرتے تھے کہ لوگوں کا یقین چیزوں سے ہو جاتا، طاقت سے ہو جاتا، زمین سے ہو جاتا، باغات سے ہو جاتا. انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر اللہ بتاتے کہ کسی سے نہیں ہوتا، کسی کے طاقت سے نہیں ہوتا، کسی سے باغات سے نہیں ہوتا. کرنے دھرنے والی ذات یہ ایک اللہ کی ذات ہے. انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر یہی توحید کو لے کر آئے، یہی توحید کی محنت کرتے تھے. اسی لیے بتایا دنیا کے اندر ایمان کے مطابق زندگی بسر کرنا اور ایمان کے ساتھ زندگی گزار کر ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا، یہ بڑی کامیابی ہے. ایمان بچا کر لے کر جانا، ایمان بچانا. ایمان پر محنت ہوگی تو ایمان زندگی میں آئے گا. جتنا یقین ہوگا اتنا آدمی جو ہے اعمال میں کھڑا ہوگا. اسی لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ توحید ہے، کلمے کی دعوت ہے، کلمے کی محنت ہے. نبیان بھی جو ہے سب سے پہلے لوگوں کی دلوں پر محنت کرتے تھے، لوگوں کی دلوں پر محنت کر کر لوگوں کا ایمان بناتے تھے. اللہ سے ہونے کا یقین یہ بنیادی چیز ہے. آدمی کے اندر اللہ سے ہونے یقین آ جانا سب سے پہلے. جب اللہ سے ہونے یقین آ گیا تو بعد والے اعمال، یقین کی مضبوطی. اللہ کے نبی مکے میں جو ہے ایمان کی محنت کرے. ایمان کی محنت ایسی محنت ہوئی فرسٹ دن سے اللہ کے نبی ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. ایک مرتبہ ایسا ہو گیا، حیات الصحابہ میں لکھا ہے کہ پورے مکے والے طے کرے کہ اب یہ محمد جو ہے ہمارے بہت سارے خداؤں کا انکار کرتا ہے. جن مجالس میں ہم بیٹھ کر جو ہے خداؤں کے بارے میں بولتے ہیں، انہی مجالس میں یہ ایک خدا کے بارے میں بولتا ہے. بہت سارے جو ہے میٹنگ پاس ہوتے، اس میں سے یہ ایک میٹنگ کے اندر پاس ہوتی ہے. عتبہ ابن ربیع بہت اچھی فصاحت والا بولنے والا تھا. اسے طے کرتی ہیں کہ تم جا کر جو ہے محمد کو بات کرو، وہ جو ہے اس کام سے، اس دعوت سے، اس توحید کے بیان سے باز آ جائے. جا کر ان کو روکو. وہ اچھا بولنے والے تھے. وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، آ کر اللہ کے نبی کو بہت سارے چیزیں بولتے ہیں. تم جو ہے ایک اچھے باپ کے بیٹے ہو، تم ایک اچھے دادا کے پوترے ہو. ایسا تمہارے باپ جو ہے عبداللہ بہت اچھے تھے، تمہارے دادا جو ہے بہت اچھے تھے، لیکن تم کو کیا ہو گیا؟ تم ہمارے میں پھوٹ ڈالتے ہو، ہمارے میں لڑیاں رکھتے ہو، ہمارے درمیان میں بہت ساری پریشانیوں کو لاتے ہو.
تم کس چیز کی دعوت دیتے ہو اس کو روک دو، اگر تم 10 عورتوں سے شادی کرنا چاہتے ہم شادی کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر سارے مکے کا مال جمع کر کر تم نہ دینا چاہیں گے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، تم جو پوچھیں گے ہم دیں گے۔ اللہ کے نبی کو اس دین کے خاطر شروع زمانے میں بہت جو ہے ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، بہت سارے مشقتیں جھیلنا پڑا۔ ایک مرتبہ تو آپ کے چچا ابو طالب کے پاس کفار کے سردار بہت سارے آ گئے اور بولنے لگے ہم آپ کے بھتیجے کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے، مار دیں گے، لہذا تمہارے بھتیجے کو سمجھا لو، بات کرو، اگر وہ دعوت کے کام سے بات نہ آئے ہم جو ہے ان کو چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سارے لوگوں کو جمع کر کہتے ہیں اے مکے والوں سن لو میری بات، کیا تم سارے مکے کے اور ساری دنیا کے سرداری کو پسند کرو گے یا نہیں؟ تمہارے لیے سونا چاندی اور مال و دولت کا بڑھوتری کو تم پسند کرتے ہو یا نہیں؟ سارے مکے والے کہنے لگے، اس میں ابو لہب بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، کہنے لگے ہاں اگر تم جو بولیں گے ہم تمہارے بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تم نہ اللہ جو ہے ان قریب بہت مال دے گا، دولت دے گا، عجم عرب کا جو ہے تمہیں سردار بنائے گا، ساری دنیا تمہارے طرف متوجہ ہوگی، لہذا تم سارے مکے والے قریش میری ایک بات کو مان لو۔ بولنے لگے تمہاری ایک نہیں ایسے 10 باتیں ہو تو بولو ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ پورے قریش بولے، ابو جہل بھی بولے تمہارے ہم نے اتنی بڑی سرداری، اتنا مال و دولت، ہمارے سارے دنیا پر حکمرانی مل رہی ہے، بولے تو تمہارے 10 باتوں کو ہمیں ماننے کے لیے تیار۔ پھر اللہ کے نبی بولے ہاں تم پڑھ لو کلمہ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کو مان لو، ایک اللہ سے ان یقین کو مان لو، بس اتنا کہنا تھا۔ سارے کے سارے اپنے دامنوں کو جھٹکتے ہوئے کہے کہ ایک سے ہونے کا تم بولتے ہو، اتنوں سے نہیں ہو رہا ہے، ہم اسے تجھے دماغ خراب ہوگا کیا، یہ وہ بول کر جو ہے وہاں سے اللہ کے نبی کو دھتکار چلے گئے۔ ایک مرتبہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے آ کر بولنے لگے آپ کے چاچا سے اب جو ہے بہت ہو گیا ہے، تمہارے بھتیجے کو تم جو سمجھا لو۔ چاچا بہت محبت کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے۔ اسی سال آپ کی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا تھا، جس سال کو ام الحزن کہا جاتا ہے۔ اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہتے ہیں۔ ابو طالب کفار مکہ کے پریشانیاں ستانا بہت زیادہ ہوگا رہتا اس وقت میں۔ اب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاچا بلا کر کہتے اے بھتیجے، بہت کفار مکہ تیرے اوپر بہت شکایتیں کر رہے ہیں، بہت سارے پریشانیاں تیرے قتل کے در پر ہیں، لہذا تو جو محنت کر رہا ہے، جو توحید کی دعوت دے رہا ہے، اس کو روک دے، بس کر دے۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے اسی دعوت کے خاطر، اسی محنت کے خاطر دنیا میں بھیجا، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اے میرا چاچا، اگر پورے لوگ مل کر ایک ہاتھ میں سورج کو لا کر رکھ دے اور ایک ہاتھ میں چاند کو لا کر میرے ہاتھ میں رکھ دے، پھر کہے کہ دعوت کا کام چھوڑ دو، تو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ میرا اللہ کا حکم ہے، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، میں ہر حال میں جیسا بھی ہو آپ جو چاہے کر لو، میرا ساتھ چھوڑ دو، مجھے جو چاہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن میں کسی بھی حالت میں دعوت کا کام نہیں چھوڑ سکتا۔ تو میرے بھائی بزرگو دوستو، اسی لیے اللہ نے قرآن کے اندر بھی سورہ عصر کے اندر فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، دوسری جماعت کے بارے میں فرمایا جو نیک کام کرے، نماز پڑھنا، ذکر کرنا،
یہ سب نیک کاموں میں شمار ہوتا ہے۔ ایک تو ایمان لانا، دوسرا جو ہے عامل الصالحات کرنا۔ الحمدللہ اللہ نے اپنے فضل سے ہم تمام کو ایمان بغیر مانگے بغیر اس کے دے دیا ہے، اور عامل الصالحات بھی ہو رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، ماشاءاللہ جماعتوں میں جا کر معلوم ہوا ہے بہت سارے نیک اعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر تیسری ذمہ داری اللہ نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تواصوا بالحق، فرماتے ہی حق کی دعوت کو لے کر چلنا پھرنا، محنت کرنا، کلمے کو لے کر اپنے علاقے سے لے کر سارے عالم میں پھرنا، یہی تواصوا بالحق ہے۔ یہ تیسری ذمہ داری ہے۔ ہم آخری نبی کے آخری امت ہیں، اب کار نبوت نبی والا کام، نبی جو ہے اب نہیں آئیں گے، یہ نبی والا کام یہ ہماری ذمہ داری ہے، پوری دنیا میں ہمیں جو ہے محنت کرنا ہے۔ اس کے لیے جو بھی میرا بھائی بزرگ دوستو محنت میں کھڑا ہوگا، جو بھی دعوت کو اوڑھ کر چلے گا، دعوت کے تقاضوں کو پورا کرے گا، میرا بھائی بزرگ دوستو تواصوا بالصبر، ان کے اوپر حالات آئیں گے، ان کے اوپر حالات آئیں گے۔ نبی کی زندگی کو دیکھو، پہلے کیا بولتے تھے؟ صادق الامین کہتے تھے، آپ جیسا امانت دار کوئی نہیں، یہاں تک کہ بڑے بڑے فیصلوں میں اللہ کے نبی کو بلاتے تھے۔ حجر اسود کو رکھنے کا موقع آیا، قبیلے والے لڑنے لگے، تو رکھیں گے تم، وہ قبیلہ یہ قبیلہ، لیکن پھر کیا ہوا؟ فیصلہ ہوا کل صبح کو جو مسجد میں سب سے پہلے آئیں گے یہ حجر اسود کے بارے میں انصاف تو وہ رکھیں گے۔ تو سب سے پہلے اللہ کے نبی دوسرے دن آئے، پھر اللہ کے نبی نے ایک چادر منگوائی اور حجر اسود کو رکھ کر 4 قبائل کے ذریعے سے حجر اسود کو لے کر جا کر جہاں حجر اسود لگانا تھا وہاں اللہ کے نبی اٹھا کر لگائے۔ بڑے بڑے فیصلے اللہ کے نبی سے کراتے تھے، لیکن میرا بھائی بزرگ دوستو جب اللہ کے نبی صرف ان کو بولے کہ تم کلمہ پڑھ لو، ایک اللہ کو مان لو، تو سارے کے سارے آ کے مخالف ہو گئے۔ یہی میرا بھائی بزرگ دوستو دعوت کی محنت میں چلنے والوں پر حالات آئیں گے، امتحانات آئیں گے، آزمائشیں آئیں گے۔ اسی لیے اللہ نے باجو فرما دیا قرآن کے اندر، ایک چھوٹی سی سورت کے اندر، تواصوا بالحق، جو بھی حق کی محنت کو لے کر کھڑا ہوں گے، تواصوا بالصبر، ان کے لیے صبر کرنا بہت ضروری ہے۔ گھراں کے تقاضے آئیں گے، باہر کے تقاضے آئیں گے، اندر کے تقاضے آئیں گے، ان سب کو لے کر چلیں گے تو میرا بھائی بزرگ دوستو آدمی جو ہے دنیا میں بھی اللہ ان کو کامیاب کریں گے، آخرت کی لامحدود زندگی میں کامیاب کریں گے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ آدمی جو ہے، آدمی کی اطاعت کے لیے، آدمی عمل کرنے کے لیے پورے قرآن کے بجائے اگر اللہ ایک سورت بھی سورہ عصر اتار دیتا، آدمی اس پر عمل کر لیتا، میرا بھائی بزرگ دوستو اس کے لیے کافی ہوتا تھا، اس کے لیے کافی ہوتا تھا۔ اس لیے میرا بھائی بزرگ دوستو ابھی ہمارے سامنے بہت سارے تقاضے ہی، بہت سارے چیزیں ہی۔ الحمدللہ گزشتہ منگل ہمارے سامنے ہمارے ضلع کا اجتماع بھی طے ہو گیا ہے، اجتماع بھی طے ہو گیا، ابھی قربانیاں دینے کا وقت ہے۔ ہر ساتھی جو ہے اجتماع سے پہلے ہر ایک پرانے ساتھی کا کم سے کم چلہ لگ جائے، ہر ایک ساتھی یہ فکر کرنا، ہم میں سے ہر ایک کا جو ہے چلہ لگے گا جب جا کر ہمارا اجتماع جو ہے اجتماع ہوگا۔ اس لیے میرا بھائی بزرگ دوستو ہمیں سیرت کو پڑھنا، صحابہ کی زندگی کو دیکھنا، صحابہ اکرام کیسے کیسے قربانیاں دیے دین کے خاطر۔ جب جا کر جو صحابہ کی سیرت کو دیکھیں گے، صحابہ کی زندگی کو دیکھیں گے، ہم نہ پتہ چلتا ہے کیسا صحابہ کیسے کیسے قربانیاں دیے دین کے لیے، کیسے کیسے مجاہدے کیے۔ صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے، بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے، بغیر میرا بھائی بزرگ دوستو تھکائے کے جو ہے زندگی میں دن نہیں آتا۔ دیکھو اللہ کے نبی پاکیزہ نبی ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، لیکن میرا بھائی بزرگ دوستو کیسی محنت کرے اللہ کے نبی،
طائف کا واقعہ بارہا سنتے ہی کیسے اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ تکلیف جو ہے وہ طائف میں ہوئی. سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ طائف میں ہوئی. طائف کو کہہ گئے تھے بھائی؟ صرف دین کے لیے گئے تھے، دین کی محنت کے لیے گئے تھے، دین کی دعوت پہنچانے کے لیے گئے تھے. اللہ کے نبی کو مارا گیا. ایسا اللہ کے نبی کو طائف میں تکلیف دیے. میرا بھائی بزرگ دوستو، فرشتے بھی روئے ہیں اس دن. فرشتے بھی جو ہے اللہ کے نبی کے رونے، اللہ کے نبی کے تکلیف کو دیکھ کر روئے ہیں. یہاں تک کہ فرشتے آ گئے. کیوں بھائی؟ اللہ کے نبی جو ہے پاک ہونے کے باوجود، جس کے صدقے میں ساری کائنات بنی ہے، اتنی بڑی قربانی دی، مارا کھائے. اللہ کو رحم آ گیا، فرشتے آ گئے مدد کے لیے. تو میرا بھائی بزرگ دوستو، ہمیں کیسی قربانی دینا پڑا؟ بغیر قربانی کے، بغیر محنت کے، بغیر نکلے گا کیسا ہو سکتا؟ اس لیے میرا بھائی بزرگ دوستو، ہمیں بھی جو ہے اب اجتماع ہمارے سامنے ہے، ہمیں بھی نکلنا ہے. اس لیے جو ہے ہمارے سامنے ملک کی کارگزاری ہے. یہ سن کر جو ہے سارے ساتھی جو ہے سارے ہمارے ماشاءاللہ ہندوستان کے کارگزاری میں مشورے سے بھیجے تھے. تو اس لیے میرا بھائی بزرگ دوستو، ہم تو بارہا سنتے رہتے ہیں بیانات، مذاکرے سنتے رہتے ہیں. اصل چیز جو ہے وہ عملی زندگی ہے. یہ کارگزاری، یہ جوڑ، یہ مراکز، یہ سب جو ہے ہمارے قربانیوں کو آگے بڑھانے کے لیے. ہمارا اندر جو ہے علم آ جائے، ہمارا اندر جہالت ختم ہو جائے، اور اسی طرح ہمارا اندر جو ہے ذکر آ جائے، ہمارا اندر سے غفلت ختم ہو جائے. آج ساری انسانت غفلت میں پڑی ہوئی ہے. آج علم ہے لیکن علم کی کمی ہے. جو علم مطلوب ہے وہ علم نہیں ہے آج. اس لیے میرا بھائی بزرگ دوستو، سارے جوڑ رکھے جاتے ہیں، سارے چیزیں جو ہے ملک کا جوڑ رکھا جاتا ہے، اسی طرح مرکز کا، تعلق کا، ڈسٹرکٹ کے جوڑ، یہ سب جو ہے اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ ہمارا اندر جو ہے اعمال کا شوق پیدا ہو جائے. ہم کیسا جو ہے قربانی، جس طرح سے اللہ کے نبی صحابہ قربانی دے، ہمیں بھی قربانی والے بن جائے. اسی لیے سارے چیزیں ہوتی ہیں. یہ کارگزاری سن کر ہمارا اندر شوق پیدا ہو کہ ہمیں بھی دین کے لیے مرنے سے پہلے کچھ کر کر مرے. کرنے والے کیسا کر رہے ہیں، کتنے قربانیاں دے رہے ہیں، کیسے کیسے محنتاں کر رہے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہے ہمیں دیکھ کر ہمارا اندر احساس پیدا ہو، ہمیں کیا کر رہی، ہمیں کیا کرے ہی، ہمارے اندر احساس پیدا کر کر ہم آگے جو ہے قربانی دینے والے بنے. اس لیے میرا بھائی بزرگوں کارگزاری سنائی جاتی ہے. تو ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو ہے دونوں ضلعوں سے 3 ساتھی کا طے ہوا تھا. 3 ساتھی جو ہے گجرات کو، سورت کو 27، 28، 29 تھا، لیکن ہم نہ ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے ہم 28 کو پہنچے. ہم 27 کی رات ہو گئی، 27 کا پورا ہم نہیں ملا، ایک دن کا. دوسرے دن ملا لیکن رات ہو گئی، پہنچنے تک پورے مجلسہ ہو گئے. ماشاءاللہ پہلی مرتبہ ملک کے جوڑ کو جانا ہوا، بہت فائدہ ہوا. الحمدللہ لوگ جو ہے بڑی اچھی ترتیب بنائے تھے. ریلوے اسٹیشن سے جو ہے ساتھیوں کو لے لے جانے کے لیے انتظامات کیے تھے. سورت سے تقریباً 22 کلومیٹر دور تھا جوڑ. ایک مدرسے کے احاطے میں جس کا نام کفلیہ علاقہ ہے، وہ علاقے میں جوڑ تھا. وہاں پر ایک بہت بڑا مدرسہ ہے. وہ مدرسے میں جو ہے تقریباً 850 طلبہ پڑھ رہے ہیں. وہ مدرسے میں جو ہے پینڈال ڈال کر الگ سے مدرسے کے آجو باجو جو ہے جوڑ کرنے کے لیے انتظامات کیے تھے. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اتوار کو بھی، پیر کو بھی ایک دم بہت زیادہ بارش تھی، جس کی وجہ سے جو انتظامات کیے تھے، یہ سارے انتظامات، پینڈال جو ہے کھلانے کا پینڈال، اسی طرح جو چیزیں تھے، یہ سارے کے سارے بھیگ گئے تھے. اس لیے فوراً مشورہ کیے، مشورے والوں نے
مدرسے کے بڑے بڑے اساتذہ کو بلا کر، تو مدرسے والوں نے مشورے والوں کے لیے، ملک والوں کے لیے مدرسے کے 80 کمرے دیے۔ ہاں، مدرسے میں 80 کمرے تھے، الحمدللہ وہ 80 کمرے بھی مشورے کے لیے دے دیے، مقامی طلباء کو گھروں کو بھیج دیے، بھیج کر جو ہے وہ 80 کمروں میں آنے والے مہمان سارے ملک سے آئے تھے، ہاں ہر اسٹیٹ کے آئے تھے، الحمدللہ ذمہ دار قسم کے، ہر اسٹیٹ کے 10 15 20 زیادہ نہیں تھے، ہر اسٹیٹ کے کم کم ہی تھے، پورے انڈیا کے آئے تھے، الحمدللہ ہر ایک کی کارگزاری ہوئی، ہر ایک کے حالات پوچھے، ہر ایک کے حالات پوچھے، ہر ایک جگہ کے کام کے متعلق پوچھے، اور جو چیز کی ضرورت ہے بزرگاں جو ہے اس کی تعلیم بھی دیے۔ تو الحمدللہ پورا مجمع جو ہے قرآن کے جوڑ میں 4000 کا تھا، لیکن بلائے تھے تقریباً 1,500 سے 2,000، لیکن ایکسٹرا پورا آ کر 4000 ہو گئے تھے۔ اور لاسٹ میں بولے ملک کے جوڑ جو ہے مخصوص ہوتا ہے، کہتے ہیں بلائے ہوتے کرنا زیادہ نہیں آنا، انتظامات میں مشکل ہوتی ہے، کر بھی لاسٹ میں ترغیب دیے۔ تو ماشاءاللہ مدرسہ تو بہت بڑا تھا، وہاں جو ہے بیک وقت مدرسے میں کھانے کے لیے 1000 طلبہ کا انتظام تھا۔ مدرسے والوں نے کھانے کا حال، پکانے کا حال سارے کا سارا مدرسہ جو ہے مشورے والے کے حوالے کر دیے۔ مسجد میں جوڑ ہوا، مسجد بھی بہت بڑی تھی ماشاءاللہ، پورے مجمع جو ہے مسجد میں اوپر نیچے پورا مجمع بیٹھ گیا۔ تو ماشاءاللہ اس کے بعد جو ہے بہت سارے مجالس ہوئے، مجالس کے اندر بہت سارے ماشاءاللہ کارگزاری آئی، ہر صوبے والے جو ہے اپنے اپنے علاقے میں، راجستھان ہے، دلی کا علاقہ ہے، یو پی کا مشرقی مغربی علاقہ ہے، اسی طرح پانی پت ہے، میوات کے بھی آئے تھے ساتھیاں، سارے علاقے والے جو ہے مختلف انداز سے جو ہے روزانہ 10 بجے سے لے کر ظہر تک کارگزاری ہوتی۔ 2 دن بھی جو ہے، تیسرا دن تو مختصر بات تھی، 2 دن بھی مختصر سارے جگہ کے حالات، سارے جگہ کارگزاری ہوئی، اور کارگزاری سن کر جو ضرورت کی باتیں تھی، زیادہ بیانات نہیں ہوئے جوڑ کے اندر، کارگزاری سارے ملک کی کارگزاری ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے کارگزاری ہونے کے بعد جو ضرورت ہے دین کے کام میں اضافے کے لحاظ سے اور محنت کے لحاظ سے ان چیزوں کو بتایا گیا۔ تو ماشاءاللہ یہ 2 دن کے جوڑ میں بہت سارے علاقوں کی کارگزاری آئی، اس میں سے ہمارے صوبے کرناٹک کی کارگزاری خصوصی طور پر ہمارے کرناٹک کے ذمہ داروں نے بتایا کہ ہر ضلع کے 2 3 ساتھی آئے ہی، الحمدللہ پورے اس کے اندر ملک کے جوڑ کے اندر سب سے اچھی جو ہے کارگزاری جو تھی وہ الحمدللہ ہمارے کرناٹک صوبے کی تھی، الحمدللہ سب الحمدللہ بولو بھائی، سارے۔ اس کے بعد گجرات کی تھی دوسرے نمبر پر، ماشاءاللہ یہ 3 مہینے کی کارگزاری ہے، صرف ہر 3 مہینے میں ملک کا جوڑ ہوتا۔ ابھی جو ہے 3 مہینے کے بعد ہمارے ہی بنگلور میں ہونے والا، الگ الگ رکھا جاتا ہے، تو وہاں سے طے ہوگا، یہ آئندہ جو ہے ملک کا جوڑ جو ہے وہ بنگلور میں طے ہوگا۔ تو الحمدللہ 3 مہینے کے اندر جو محنتیں ہوئی ہیں، جو جماعتیں نکلی ہیں، ہمیں اسے سن کر جو ہے الحمدللہ کرنے والے بہت کر رہی قربانیاں دے رہی، ہمیں کیا کر رہی سوچنا، ہمیں کیا کر رہی، ہمارے سے کیا ہو رہا ہے، نہیں کر رہی بولے تو کرنے کی نیت کرنا۔ اسی لیے اللہ کے نبی کے دور میں کارگزاری سنی جاتی تھی، اللہ کے نبی سنتے تھے کارگزاری، سمجھ میں آ رہا ہے، کارگزاری سنانا یہ سنت والا عمل ہے۔ تو ماشاءاللہ ہمیں جو ہے ہمارے صوبے کی کارگزاری سنیں گے، اور ہمارے اندر، ہمارے تعلقوں میں، ہمارے ضلع کے اندر جو کمیاں ہیں انشاءاللہ ہمیں بھی جو ہے اس سطح کی محنت کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے ماشاءاللہ 3 چلے کی کل جماعتوں کی تعداد جو ہے 3 مہینے کے اندر 80.1 جماعتیں نکلے ہیں، 3 مہینے میں 80.1 جماعتیں نکلے ہیں، 3 مہینے میں 6 پیدل جماعتیں نکلے ہیں، 4 مہینے کی جماعتیں بھائی، 3 چلے کے 80.1 جماعتیں، اس میں سے پیدل 6 جماعتیں،
ابھی تو پیدل کا نام ہی ہمیں سن کو بہت دن ہو جا رہا، سمجھ میں آ رہا ہے، اس لیے پیدل جماعتیں بنانا، پیدل جماعتیں بنانا بہت کم ہو گیا ہے تعلقوں کے اندر، 10 15 جماعتیں بنتی لیکن پیدل ایک بھی نہیں رہتے۔ اور اس کے بعد بتائے چلے کی کل پہلے 3 مہینے میں 550 نکلے تھے، اس بار جو ہے 430 نکلی، اس میں سے پیدل جو ہے 17 جماعتیں نکلی، پورے صوبے سے 435 جماعتیں چلے کے نکلے 3 مہینے کے اندر، 17 جماعتیں پیدل۔ اور دیگر صوبوں میں تقاضوں پر بھیجی گئی جماعتیں 4 مہینے کے 92 جماعتیں دوسرے ڈسٹرکٹوں کو، دوسرے صوبے کو، تمل ناڈو، آندھرا، یو پی، مہاراشٹر، ایسا دوسرے صوبوں کو بھیجی 92 جماعتیں۔ ہمارے صوبے میں جو ہے 152 جماعتیں کام کرتے ہیں۔ چلے کے 80 جماعتیں ہمارے کام کری، 18 جماعتیں صوبوں میں کام کری۔ اور اسی طرح 4 ماہ بیرون میں بھیجی گئی جماعتوں کی تعداد 3 مہینے میں گزشتہ 3 بھیجے تھے، اب 16 جماعتیں جو ہے 3 مہینے کے اندر باہر ملک کو 4 مہینے میں گئی جماعت۔ کتنے جماعتیں بھائی؟ 16 جماعتیں 4 مہینے کی باہر ملکوں کو جا کے، اس میں سے 16 جماعتوں میں سے کہاں گئی نیچے انشاءاللہ وہ بتاتے، اور 20 جماعتیں ابھی جانے کے لیے پورا ان کا تفقد ہو گیا ہے، صوبے سے انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر کم و پیش 20 جماعتیں باہر ملکوں کو جائیں گی، مردوں کی 4 مہینے کی۔ اور اسی طرح ماہ مستورہ 2 ماہ بیرون بھیجی گئی جماعتیں گزشتہ 4 تھی، گزشتہ 3 مہینوں میں، یہ 3 مہینوں میں 11 جماعتیں گئی، ماہ مستورات کی 11 جماعتیں باہر ملکوں کو جا کر، اس میں سے اور 18 جماعتیں کی تفقد ہو گیا، تیار ہی بھیجنا باقی ہے۔ ماہ مستورہ چلے کی جماعتیں گزشتہ 20 پوچھے گئی تھی، یہ 3 مہینے کے اندر 25 جماعتیں گئی ہیں اور 6 جماعتیں تیار ہیں۔ ماہ مستورات عشرے کی جماعتوں کی تعداد پہلے جو ہے 160 گئے تھے، الحمدللہ 3 مہینے کے اندر عشرے کی جماعتیں مستورات کی 230 جماعتیں جا کو، 230 جماعتیں الحمدللہ ہمارے صوبے سے جا کو۔ اسی طرح ماہ مستورہ سیروزہ جماعتیں گزشتہ 3 مہینے میں 830 جا کر تھی، موجودہ جو ہے 1570 جماعتیں جا کر ہیں۔ الحمدللہ طلبہ کی چھٹیاں تھی گزشتہ مہینے، الحمدللہ ہر جگہ سے جماعتیں گئی، تو آدھے کا آدھا 1500 جماعتیں تقریباً 30 کم 19 کم تقریباً جو ہے یہ 1600 جماعتیں جا کر ہیں۔ 6 روزہ جماعتوں ماہانہ اوسطاً جو ہے پورے صوبے سے 3260 جماعتیں نکل گئی، پورے صوبے سے 3260 جماعتیں، 6 روزہ جماعتیں، 3 روز کی جماعتیں نکل گئی۔ ماہ مستورات جو جماعتیں نکلی وہ کہاں گئی کر کو سنا رہی، 6 جماعتیں جو ہے وہ کشمیر کو جا کو ہیں۔ ماہ مستورات کی جماعتیں، چلے کی نکلی ہوئی جماعتیں، کشمیر کو 6 جماعتیں جا کر رہی، یو پی کو 3 جماعتیں جا کر رہی، راجستھان کو 1 جماعت، بہار کو 1 جماعت، مہاراشٹر کو 3 جماعتیں، پنجاب کو 1 جماعت، برار کو 1 جماعت، آندھرا پردیش کو 4 جماعتیں جا کر رہی، کرناٹکا کو 5 جماعتیں جا کر رہی۔ 3 مہینوں میں ماہ مستورات کی چلے کی نکلی ہوئی جماعتیں 25 جماعتیں نکلی الحمدللہ، اور روانہ ہونے والی جماعتیں 6 جماعتیں ابھی جو ہے انشاءاللہ چند دن میں جو ہے روانہ ہو جائیں گی۔ اسی طرح دیگر صوبوں میں بھیجی گئی جماعتیں 4 ماہ کی 13 جماعتیں گئی، چلے کے 140 کو 6 جماعتیں گئی، 20 کو ایک صوبے میں جا کر ہیں۔ دلی کو 30 جماعتیں بھیجے تھے، ہریانہ کو 7 جماعتیں، کشمیر کو 7 جماعتیں، ہماچل کو 3 جماعتیں، پنجاب کو 2 جماعتیں، اتراکھنڈ کو 4 جماعتیں، آسام کو 5 جماعتیں، راجستھان کو 3 جماعتیں، مہاراشٹر کو 25 جماعتیں، میوات کو 1 جماعت، اڑیسہ کو 4 جماعتیں، یو پی کو 14 جماعتیں،
کیرلا کو 3 جماعتیں، تمل ناڈو کو 12 جماعتیں، آندھرا پردیش کو 12 جماعتیں، گجرات کو 14 جماعت. تو جماعتیں جو ہے ابھی ہمارے صوبے سے جو ہے پورے باہر جانی زیادہ تر، سمجھدار ہے. اس لیے اگر عام دنوں میں جو جماعت اجتماع نہیں ہے تو ساتھیوں کو کام کی جگہ بھیجو تو فائدہ ہوتا ہے. یہ کارگزاری سے معلوم ہوتی ہے. آج ہمیں کیا کرتے ہیں، خالی تقاضے نہیں ہے تو بھی خریب چلتی، لیکن ابھی صوبے والوں کا تقاضا ہے. پرانے ساتھی بتائے کہ جماعتیں جو ہے دور دور جانا، دور جائیں گے تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو راجستھان گئیں، مہاراشٹر گئیں، بہار، آسام کو گئیں جماعتیں. اور اسی طرح جو ہے 4 ماہ بیرون نکلی ہوئی جماعتیں، 4 مہینے میں جو 16 جماعتیں کہاں گئی بول کر تفصیلی بتا رہی. یہ ایک جماعت مردوں کی جو امریکہ کو جا کو ہے، یہ 3 مہینے کے اندر ایک جماعت کہاں گئی، امریکہ کو گئی. یہ ایک جماعت فیجی کو گئی. یہ ایک جماعت جو ہے سوما لینڈ کو گئی. یہ ایک جماعت جو ہے ساؤتھ افریقہ کو گئی. یہ ایک جماعت قطر کو گئی. یہ ایک جماعت برونڈی کو گئی. یہ ایک جماعت مراکش کو گئی. یہ ایک جماعت ملاوی کو گئی. یہ ایک جماعت آسٹریلیا کو گئی. ایک جماعت تھائی لینڈ کو گئی. 4 جماعتیں انڈونیشیا کو گئی. بنگلہ دیش کو ایک جماعت گئی. کل 16 جماعتیں جو ہے 3 مہینے میں ماشاءاللہ بیرون کو جا کو ہیں ہمارے صوبے سے. اسی طرح ماہ مستورات کی 2 مہینے میں نکلی ہوئی جماعتیں 11 ہی. 11 میں سے ایک جماعت سعودی اور مسقط کو گئی. سعودی اور مسقط کو جانے والی جماعتوں میں علماء اور عربی دان ہے بولے تو انشاءاللہ سامنے بات آتی ہے. کتنے علماء جماعتوں میں بیرون میں لگا رہی ہیں، آگے آتی ہے بات. تو سعودی اور مسقط کو بھی جماعت گئی، اور ساؤتھ افریقہ کو ایک جماعت گئی. مراکش کو مستورات کی 2 جماعتیں گئی. تھائی لینڈ کو 3 جماعتیں گئی. انڈونیشیا کو 2 جماعتیں گئی. فیجی کو ایک جماعت، زمبابوے کو ایک جماعت گئی. اب جو ہے خریف میں چند دنوں کے اندر جن کی کاروائی ہوگی ہے، پاسپورٹ جمع ہوگی، ترتیب بن گئی ہے، اب انہوں روانہ ہونا باقی ہے. ایسی جو ہے تقریباً 20 جماعتیں ہیں، ان کا رخ بھی آ گئے. اب جو ہے مردوں کی 20 جماعتیں 4 ماہ اللہ کے راستے میں ابھی نکلنا ہے. ایسی 20 جماعتیں، اس میں سے ایک جماعت جائے گی آسٹریلیا، ایک جماعت جائے گی کپتون نابیا، ایک جماعت جائے گی جزیرت الخمر، ایک جماعت جائے گی فلپائنس ہانگ کانگ، ایک جماعت جائے گی انڈونیشیا، اور ایک جماعت جائے گی انڈونیشیا تھائی لینڈ، اور ایک جماعت صومالیہ لینڈ، اور ایک جماعت ایتھوپیا، اور ایک جماعت جائے گی روانڈا، فیجی، بحرین، قطر. زمبابوے، صومالیہ، ہانگ کانگ، تھائی لینڈ، کویت. یہ جو ہے ابھی جانے والی جماعتیں جن کی کاروائی ہوگی ہے، پورا رخ آ گیا ہے. ماہ مستورات کی بھی جو ہے 18 جماعتیں بنی ہوئی ہی ابھی جانے والی ہیں. سعودی عرب، کویت، صومالیہ، مراکش، بروتائی، سنگاپور، انڈونیشیا، زمبابوے، تنزانیہ، ملاوی، تھائی لینڈ، جاپان، آسٹریلیا، بنگلہ دیش، قطر. تو ماشاءاللہ بیرون کے بھی ہمارے صوبے سے جو ہے بہت سارے جماعتیں جا کر ہیں، اور اب جانے والے بھی 18 اور 20، کل جو ہے 30 کو 8 جماعتیں جو ہے مستورات کے مردوں کی جو ہے ابھی نکلنے کے لیے پوری کاروائی ہو گئی. اب جو ہے بتانے لگے مختلف طبقات ہیں. ابھی 12 ہمارے سامنے بات آ رہی ہے. طبقات پر کام پہلے تھوڑے دن رک گیا تھا، ابھی جو ہے فاروق صاحب بتانے لگے کہ طبقات پر کام ہونا بہت ضروری ہے. اس میں اشکال بھی ہے، طبقات پر پہلے کام نہیں ہوتا تھا نا، ابھی بتائے طبقات پر کام ہونا بہت ضروری. مختلف طبقے ہیں جس سے کام جو ہے بڑھتا ہے، اور طبقوں میں جو ہے طبقے والے کام کریں گے تو کام کو بہت فائدہ پہنچتا ہے، اور وہ طبقوں میں جو ہے دینداری آتی ہے. تو اس میں سے جو ہے سب سے پہلے مدارس اور علماء میں محنت. الحمدللہ اس کے بارے میں بتائیں کہ ہمارے پورے صوبے سے 50 علماء اکرام سال لگا رہے ہیں. کہتے بھائی 50 علماء اکرام سال میں چل رہے ہیں، اور 5 علماء اکرام 4 ماہ میں چل رہے ہیں.
سالانہ ترتیب سے پورے صوبے کے اندر چلہ لگانے والے علماء اکرام 50 ہیں، سال اور 4 ماہ میں جانے والے علماء اکرام 500 ہیں، ہر سال سالانہ 4 ماہ چلہ لگانے والے 500 علماء اکرام ہیں۔ اور طلبہ کے بارے میں بتائیں، مدرسے کی چھٹیوں میں ابھی ششمائی امتحان کے بعد مدرسوں سے جو ہے ہمارے علاقے کے مدرسوں سے تقریباً 30 کو 5 جماعتیں 10 دن کی نکلی ہیں طلبہ کی۔ ہفتے میں ایک مرتبہ اثر تا عشاء شب گزاری کے مقامات پر جڑ کر علماء اکرام سے ملاقات ہوتی ہے، مقامی کام میں جڑنے کی ترغیب دی جاتی ہے، سالانہ وقت لگانے کی ترغیب، فارم علماء اکرام کو سال اور بیرون کی تشکیل کی جاتی ہے۔ بیرون نکلنے والے جماعتوں میں 20 علماء اکرام کی ترتیب بنی ہوئی ہے۔ کتنے علماء اکرام بھائی؟ ابھی جو ہے جو جماعتیں جاری ہیں اس میں جو ہے 20 علماء اکرام کی ترتیب بنی ہوئی ہے۔ گزشتہ جوڑ سے اب تک 12 علماء اکرام سال اور 4 ماہ میں چل رہے ہیں۔ کل 62 علماء اکرام اس وقت سال میں چل رہے ہیں۔ ہمارے پورے صوبے کرناٹک میں 62 علماء اکرام کس میں چل رہی ہیں بھائی؟ سال میں چل رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ علماء اکرام کی محنت کیسا کرنا، ان کو کیا ترغیب دینا، یہ ہماری ذمہ داری رہتی ہے۔ مدرسہ میں جو ہے پڑھتے رہتی بچے، ہاں ہفتوں میں ہو جاتا ہے، فارغ ہو آ جاتی، لیکن ہمیں کیا کرتے ہیں، ہمارے پڑوس میں عالم بن کو آیا تھا، ہمیں اس سے جا کر نہیں بات کرتے، ہمیں تھوڑا وقت نکال کو جائیں گے، ان کو بات کریں گے، ان کے والدین کو ترغیب دیں گے، تو انہوں جو ہے سال میں بھیج ڈالتے، نہیں بولے تو کیا بولتے ہیں، اب پڑھ کو آیا اسے خان تبھی امامت کو ڈیوٹی دیکھنا، مدرسے کو ڈیوٹی دیکھنا بول کر مدرسے کی ترتیب بنا ڈالتے۔ اس لیے کارگزاری سنانے کا مقصد یہ جو علماء سال لگا کر آتی، ان کو جا کر جو ہے بات کرنا، ہر مسجد کے اطراف میں، جو مسجد کے اطراف میں علماء اکرام بننے والے ہیں یا سال فارغ ہونے والے ہیں، ان کی نگرانی کرنا، ان کی ترتیب بنانا، ان سے 1 سے 2 بار ان کے والدین سے ملیں گے تو انشاءاللہ یہ سارے ہمارے علاقوں کے اندر اس کی بہت کمی ہے۔ یہ محنتیں سب جو ہے ہمیں نہیں کرنی، اس لیے ترغیب دے کر بھیجے کہ اپنے علاقے میں یہ محنتوں کو کرو۔ اسی طرح اصلی طلبہ جو اسکولوں میں پڑھ رہی، ان کی محنت کیا ہو رہی ہے، تو الحمدللہ شہر بنگلور کا خالی ہے، کیونکہ ہمارے دوسرے ڈسٹرکوں میں نہیں ہے۔ اصلی طلبہ کی محنت ہے لیکن تفصیلی نہیں ہے۔ ابھی بنگلور کے اندر اصلی طلبہ کی تفصیلی محنت ہے، اس کے بارے میں بتائے اور پورے ہندوستان والوں کو ترغیب دے کر بھیجے، عصری طلبہ کی بہت فکر کرنا، عصری طلبہ کو ان کو کیسا کام میں جوڑنا۔ آج بتائے، آج ہمیں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں تک محنت کرتے، 12ویں کے بعد کے بچے والوں کو اب اس کے بعد ڈگری والے ہی، کوئی وکیل بن رہی، کوئی جو ہے ڈاکٹر بن رہی، ان کی کسی کے پاس فہرست نہیں ہے۔ وہ سے ضلع والوں کے بھی اب ہمارے ملباگل میں چھندے کتنے ڈاکٹر بننے سے طلبہ ہی اسے بھی معلوم نہیں، ہمارا کتنے وکیل بن رہی طلبہ ہی پورے ملباگل کے اندر مسلمان طلبہ وکیل کی پڑھی کتنے پڑھ رہی نہیں معلوم ہے۔ اس لیے ترغیب دے کر بتایا کہ 1 مہینہ 1.5 مہینے کے اندر اپنے علاقے کے اندر جو 12ویں کے بعد پڑھنے والے طلبہ ہیں، ان کی نگرانی کرنا، ان کی فہرست تیار کرنا، ان کی فہرست ضلع والوں کو پہنچانا اور ضلع والے صوبے والوں کو پہنچانا، طلبہ کی پوری محنت طبقے واری میں محنت کرنا بول کر بہت زور سے اس کے بارے میں ایک عنوانی رکھا، تقریباً گھنٹے جو ہے اس کے بارے میں سمجھائے۔ اس لیے جو ہے طلبہ کی گیسٹ کے دن بھی جماعت ایک بنانا ان کی، اور ان کی محنت طلبہ کی الگ سے ہونا، یہ سب ترتیبیں ہیں طلبہ کی۔ تو الحمدللہ شہر بنگلور کے اندر 70 پر 5 حلقے ہیں، اور سالانہ اجتماع اگست اور ستمبر میں ہوئے، طلبہ کے اجتماع ہوئے، اس میں محنت سے متعلق 5 باتیں چلائی گئی۔ اس میں سے ایک، ہر مسجد میں طلبہ کی فہرست بنانے کی فکر ہو، محنت کے ذریعے سے اس فہرست کو اپڈیٹ کیا گیا۔ اب کیا اپڈیٹ کا تو کیا، کتنے طلبہ پہلے تھے اور کتنے طلبہ نئے ہم نہ ملے ہی محنت کر سمجھ میں آئی بات۔ اور اجتماع سے پہلے ہر طالب علم کا روزانہ ماہانہ وقت لگانے کی ترغیب بتائی گئی، جس میں کل 200 سے روزہ جماعتیں کام کیے۔ طلبہ کے کتنے جماعتیں بھائی؟ 200 جماعتیں اجتماع سے پہلے کام کی۔ ابھی بھی ہمارا اجتماع طے ہوا، ہمیں محنت کرے بولے تو
ہمارا چھوٹا علاقے سے بھی آرام سے 20-30 جماعتیں طلبہ کی محنت کر سکتے. اس لیے طلبہ کی بہت فکر کرنا. اور اجتماع کے موقع پر ہائی اسکول، کالجز، ہاسٹل اور پی جی پر محنت ہوئی. اس سال فارغ ہونے والے طلبہ کو اہتمام سے اجتماع میں لانے کی محنت ہوئی. اور اسی طرح بیرون ملک کے طلبہ کو بھی اجتماع میں لانے کی محنت ہوئی. اب بنگلور میں فاروق صاحب بتانے لگے ہزاروں طلبہ دوسرے ملکوں کے، تقریباً 100 چلر ملکوں کے طلبہ بنگلور میں پڑھ رہی. اب ان کی دن کی فکر کون کرتی؟ باہر سے انہوں پڑھنے کے لیے. اب ان کو ہمیں جو ہے دین سمجھانا ہے، وہ ملکوں میں جا کر دین کا کام کریں گے. ایسا پورے دنیا کا کام اٹھا. یہاں طلبہ انڈیا کے اندر پڑھنے آئے تھے، کام سیکھے، کام سیکھ کر وہاں گئے، وہاں جانے کے بعد کام کیے، آج ملکوں کے ذمہ دار بنے ہی، آج ان سے اللہ بڑا کام لے رہا ہے. اس لیے بیرون ملکوں کے طلبہ کی بھی فہرست، اس کی بھی پورا لکھ لے آئے تھے، پوری کارگزاری سنائے، جس کی مجموعی کارگزاری اجتماع کی محنت میں 50 کو 3270.8 طلبہ تک پہنچنا ہوا. اور اجتماع میں شرکت کی تعداد 19,000 طلبہ جو ہے اجتماع میں آئے تھے. اور فائنل ایئر کے طلبہ کی تعداد 2,800 ہے. اس میں سے 1,020 طلبہ شریک ہوئے اور 860 بیرون کے یعنی دوسرے ملکوں کے طلبہ سے ملاقات ہوئی. ان میں سے 40 طلبہ اجتماع میں شریک ہوئے. اور اسی طرح 26-27 جولائی کو ڈگری کے طلبہ کا جوڑ ہوا، جس میں سے 1,318 طلبہ جمع ہوئے. ڈگری کے طلبہ تو ہر جگہ رہتی بھائی، ملباگل میں بھائی کہ نہیں بھائی ڈگری کے طلبہ؟ ہیں کہ نہیں؟ کالج ڈگری کے ہے نہیں. تو ڈگری کے طلبہ کتنے جڑے تھے؟ 1,318 جڑے تھے. اور چھٹیوں میں نکلنے کی ترغیب بنی. روزانہ کی فکر میں، روزانہ کی محنت میں 18 طلبہ بیٹھتے ہیں. روزانہ وقت لگانے والے طلبہ 3,000 ہیں. 4 ماہ میں 170 طلبہ جو ہے لگائے. 17 طلبہ ابھی جماعتوں میں چل رہے ہیں 4 ماہ میں، جس کا ڈگری فائنل ہوا ہے. یہ طلبہ کی کارگزاری. چھلے میں 70 طلبہ 16 جماعتوں میں نکلے ہیں. عشرے میں 30 طلبہ نکلے. 5 دن میں 70 طلبہ نکلے. 15 اضلاع میں طلبہ کا جوڑ ہوئے، جس میں سے 12,760 شریک ہوئے. یہ عمومی طلبہ کا جو ہے اتنے شریک ہوئے. اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ہمیں فکر کرنا، طلبہ ہمارے پاس 100 طلبہ ہیں. SLC کے، PUC کے، ڈگری کے. اس کے بعد جو ہے سامنے بات آتی ہے انجینئرنگ کے طلبہ پر محنت. صوبے میں 220 اور شہر میں 80 کالجز ہیں. شہر کے 50 صوبوں کے کئی کالجز ہیں. نماز کا اہتمام ہوتا ہے. کل 9,635 طلبہ ہیں ڈگری کے. اس میں سے 4,000 طلبہ طالبات ہیں. 4,900 طالبات ہیں. الحمدللہ طالبات کے پر بھی محنت کی کارگزاری سنائے. اور اسی طرح طلبہ میں اور معذورین میں سے جسے اللہ نے کان نہیں دیا ہے، جسے اللہ نے آنکھ نہیں دیا ہے، ایسے ان کی بھی جو ہے سماج سے معذورین کی 6 سیروزہ جماعتیں نکلے ہیں 3 مہینے میں. جسے کان نہیں ہے، جسے سماج سے معذورین سننے نہیں سن سکتے. اسی طرح 6 شب گزاری کے مقامات پر ترجمہ ہوتا ہے. ہمارے ملباگل میں اگر کوئی ایسے بچے ہی جو سننے کے قابل نہیں ہیں، اسی طرح جو ہے ان کو جو ہے مرکز میں لانے کی فکر کرنا. وہ ہمیں تلاش کر وہ ایک کو بھی لائیں گے تو ایک کو ایک انہیں جڑ جاتے. اب دیکھو بنگلور میں تقریباً 6 جگہ شب گزاریوں میں بھی یہ سماج سے معذورین کو الگ سے مجلس لگتی ہے، ان کو بات ہوتی ہے، ان کے جوڑ کو ان کو بات کرتی. اس لیے جو ہے ہمیں بھی یہ فکر کرنا، ہر تعلق والے، ہر ساتھی جو ہے جو معذورین ہیں، ان سے بھی اللہ بڑا کام لے رہا ہے. ملکوں کے سفر کر رہے معذورین، اور ان کے جماعت کو دیکھ کر لوگ جو ہے متاثر ہو رہے ہیں، اور بڑا کام اللہ ان سے لے رہا ہے. اس لیے معذورین کی بھی فکر کرنا. 6 سیروزہ جماعتیں نکلی معذورین، 3 دن کے
6 जमातें निकली 3 महीनों में। इसी तरह हॉस्टल और पीजी पर मेहनत। पीजी का तो वांच इक्को जो छोटा छोटा रूम ले ले को घरान के पास 1-2 तलबा अपने अपने हिसाब से रहते हैं। हॉस्टल का तो अलग है, पीजी का तो ये अलग है। बताए ऐसे जगह भी बहुत सारे इलाकों में मेहनत हुई। तो पीजी के इलाकों में जहां मेहनत हुई वहां के तालिबात हॉस्टल के करीब मां मस्तूरात जमात का क़याम करवा कर तालिबात को जोड़ने की फिक्र दिलाते हैं। अब क्या करना, बहुत सारे बाहर से तालिबात आकर हमारे इलाके में डॉक्टरी पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए आए ही, तो उन तालिबात को जो है फिक्र करना है कि हमारे मुकाम पर जहां हफ्तेवार इज्तिमात होते हैं, इन इज्तिमात में जोड़ने की उनको फिक्र करना। उसका क्या फायदा है सामने बयान कर रही। वो तालिबात को जोड़े, अपनी पढ़ाई के साथ साथ 3 काम कर लिया करे। तलबा तालिबात जो है अपने पढ़ाई के साथ साथ 3 काम करना। एक, अपने कमरे में नमाज का एहतिमाम करना। अपने बच्चे, हमारे बच्चे, बड़े बच्चे, एसएलसी के बच्चे ही, हर साथी के बच्चे ही कॉलेजों को जाती, समझ में आ रही है बात। हाँ, इसी तरह बड़े बड़े डिग्री पढ़ने वाले भी हैं। इनको क्या हमें समझाना, हम सबसे पहले अपने कमरे में क्या करना, इन्हों बच्चे कॉलेज के अंदर नमाज का एहतिमाम करना। दूसरा, अपने कमरे के तालिबात को जोड़कर कुछ देर तालीम करना। तीसरा, छुट्टियों में अपने इलाके में जाकर वालिदैन के साथ सैर-ओ-दा निकालना। यह मस्तूरात के लिए है। जो लड़कियां पढ़ती बाहर, छुट्टियों में जब घर को जाती तो अपने माँ बाप के साथ जो है उन्हें 3 दिन जमातों में जाना। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफी तब्दीली आई, आमाल का एहतिमाम शुरू हुआ। कई तलबा के हॉस्टल में नमाज और तालीम हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनतें हो रही, तो इसमें सब में क्या हो रहा है, काबू में आ रहा है। इसी तरह डॉक्टरों और मेडिकल कॉलेज के तलबा पर मेहनत। कुल 330.8 कॉलेजेस हैं, 70.4 में नमाज है अल्हम्दुलिल्लाह, और 50.8 में रोजाना तालीम होती है। डॉक्टर और मेडिकल कॉलेजेस में भी 50.8 में रोजाना तालीम होती है। 40.4 में रोजाना मुलाकातें होती हैं। माहाना 30.9 जमातें निकलती है। माहाना 30.9 जमातें निकलती हैं। कुल तलबा 13,980.3 है और 16,660.7 तालिबात है। डॉक्टरी पढ़ने वाले बेंगलुरु के अतराफ में 16,000 है और 6,830.7 डॉक्टर्स हैं। 4 माह लगाए हुए 203 है। डॉक्टर बेंगलुरु के अतराफ में 4 माह लगाए हुए 203 है। चिल्ला लगाए हुए डॉक्टर्स 460.8 है। अशरा लगाए हुए डॉक्टर्स 620.7 है। 20.2 डॉक्टर्स अभी 4 माह में चल रहे हैं। 30.4 डॉक्टर अभी चिल्ले में चल रहे हैं। तो हमारे इलाके के अंदर माशाअल्लाह है, पढ़ रहे हैं, डॉक्टरी पढ़ रहे हैं। तो इनको जो है हमें जोड़ना, अपने साथ जोड़ लेना। इसीलिए कारगुजारी सुनाने के लिए बोले हैं बड़े हमारे। अभी तक हमारे अंदर यह सब फिक्रा नहीं हुए। हमारे गाँव के अंदर कहते हैं डॉक्टर पढ़ रही, हमनाश मालूम नहीं। मालूम क्या, मैं सही तरीके से हर मस्जिद वाले फिक्र करना, हर मस्जिद के अतराफ में देखना हमारे इलाके के अंदर कौन डॉक्टर पढ़ रही, कौन इंजीनियर पढ़ रही, काम पढ़ रही। उसकी फहरिस्त तैयार कर कर वो फहरिस्त जो है मरकज को पहुंचाना। मरकज में पूरे डॉक्टरों की फहरिस्त रहना। हमारे बस्ती के अंदर कितने डॉक्टर हैं और कितने डॉक्टर का कितने 4 महीने कितने डॉक्टर लगे, कितने डॉक्टर छिल्ला लगे, कितने डॉक्टर अशरा लगे। तो ये फहरिस्त रही बोले तो हमारे इलाके के अंदर हमें जो है जब डॉक्टरों की जमात या कोई भी पढ़े लिखी जमात है तो वो जमात से उनके मुतालिक वो तबके से हमें काम ले जा। आज हमारे पास उसका इल्म नहीं है, इसलिए हमें जो है इन चीजों की फिक्र करना। इसी तरह प्रोफेसर जो मेहनत कर रहे हैं इनके मुतालिक बैरून में 3 जमातों में अफराद निकले हैं जो बड़े बड़े पढ़ाने वाले ही। ये एक जमात अमेरिका रवाना हुई। इसमें बड़े पढ़ाने वाले प्रोफेसर यानी स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ाने वाले जो है इन्हों जो है लगेंगे तो अंग्रेजी मुल्कों में जाएंगे। अब अंग्रेजी मुल्कों में आम आदमी जाने नहीं गए तो उतना क्या भी काम नहीं होता, इसलिए अंग्रेजी होना।
تو انشاءاللہ یہ پڑھے لکھے جائیں گے، بڑا کام کر کر آئیں گے۔ اس لیے جو ہے پروفیسر میں سے ایک جماعت مکمل پڑھی لکھی جو ہے پروفیسر کی امریکہ میں روانہ ہوئی ہے۔ 4 ماہ میں 3 جماعتیں نکلیں گی اور 20 افراد چلے میں نکلیں گے، 2 جماعتیں اور 30 افراد نکلیں گے۔ 6 روزہ جماعتیں پروفیسر کی 100 جماعتیں نکلیں گی۔ کم و پیش وقت لگانے والے 8 جماعتیں نکلی ہیں۔ ماہ مستورات بیرون 2 جوڑے نکلے ہیں پروفیسر کے۔ عشرے میں 4 جماعتیں نکلے ہیں اور 30 جوڑے نکلے ہیں عشرے میں، اور اسی طرح 6 روزہ 30 جماعتیں پروفیسر کے نکلے ہیں اور 30 جماعتوں میں 25 جوڑے نکلے ہیں۔ کیرلا میں 3 جماعتیں نکلی، سیلم میں، وادی میں جماعتیں روانہ ہوئی ہیں۔ پڑھے لکھے جماعتیں اس میں پورا زیادہ ہیں، کشمیر میں پورا، وادی میں بہت زیادہ ٹیچرز یہ سب ہیں، اس لیے یہ سب جماعتیں جو ہے ٹیچرز کی وہاں کہیں گے تو بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ اسی طرح بتائے ریلوے والوں پر محنت 3 مہینے کے اندر، ریلوے والوں میں طبقے کے اندر محنت ہوئی، چلے کی 3 جماعتیں نکلی ان کی، عشرے کی 1 جماعت، خالی ریلوے میں کام کرنے والی جماعتیں بھائی 6 روزہ 22 جماعتیں نکلی ہیں۔ ماہ مستورات کی 6 روزہ 3 جماعتیں نکلی ہیں۔ 4-5 اکتوبر سے کل ہند ریلوے کا جوڑ فیض الہی میں ہوا، 110 ساتھی پہنچے تھے۔ تو ہمارے پاس تو ریلوے والے نہیں ہیں، دوسرے طبقات ہیں ہمارے پاس، جیسے ویلڈروں کا بڑا طبقہ ہے ہمارے پاس، 100 کے حساب سے ملتی ہے۔ اسی طرح پینٹروں کا ہمارے پاس بہت بڑا طبقہ ہے، یہ جہاں ریلوے اسٹیشن رہتی ہے وہاں سارے کام انہی کے رہتے ہیں، اکثر کام ملتے ہیں۔ اس طرح ہمارے پاس جو طبقے ہیں، ہمیں وہ طبقوں کو جوڑنا، وہ طبقوں کی جو ہے الگ الگ محنت کرنا۔ ہاں دیکھو ریلوے کے کتنے جماعتیں، کتنے لوگ جڑ رہی، 110 ساتھی جڑی، 6 روزہ جماعتیں، چلے کی 3 جماعتیں خالی ان کے نکلے۔ تو ایسا ہمارے علاقے میں ہمیں طبقے والی جوڑ کرنا۔ اسی طرح بنگلور کے اندر کارگزاری میں ہی کہ بہت سارے تمل ناڈو سے آ کر علاقے خالی تمل والے ہی، تو خالی تمل والوں پر محنت ہو رہی ہے۔ اسی طرح تیلگو والے ہی، بہت سارے تیلگو والے بھی آ کر علاقوں میں رہ گئے ہیں، ان پر بھی الگ سے تمل والوں پر بھی محنت ہوتی ہے اور ان کی بھی جماعتیں نکلی، ان کے الگ سے جوڑ رکھتی۔ اور اسی طرح تیلگو والے ہی، تیلگو والوں پر بھی الگ سے محنت ہوتی ہے، ہر ماہ ان کا جوڑ رکھتی اور ان کی جماعتیں بناتی اور ان کو بھی جو ہے محنت کو ڈالتی۔ تو اسی طرح جو ہے ہمارے پاس بھی بہت سارے طبقات ہیں، بہت سارے چیزیں ہیں۔ ہمیں بھی جو ہے جیسے آسام سے آ کر ہمارے پاس مختلف روڈوں کے کاموں میں کر لے کر رہتی ہیں، مرغی کے فارموں میں کام کر لے کر رہتی ہیں، اور اب تو جو ہے گھرام بننے، گورنمنٹ کے گھرام بننے، شہر کے اندر ہی 6 ساتھیاں تقریباً وہاں مکہ مسجد کے نیچے مرغ فاروق کے پاس گئے تو کئی لوگ ہاویری کے آ کر جو ہے وہ گورنمنٹ گھر بننے کے واسطے آ کر ہیں، فیملیاں ہیں۔ اس طرح سے ہمیں جو ہے فکر کر کر طبقات پر بھی محنت کرنا، طبقات پر محنت کریں گے، طبقے اٹھیں گے تو وہ اپنے علاقے کے اندر اچھا کام کریں گے، ان کا بڑا کام ہوگا۔ تو بتانے لگے طبقات کا کام چند دن کے لیے رک گیا تھا، پھر سے شروع ہوا ہے، اس لیے طبقات پر محنت ہو۔ اس لیے میرا بھائی بزرگ دوستو، ہمیں جو ہے جوڑ کے اندر خصوصی طور پر 5 چیزوں کو بول کر بھیجیں گے، اپنے علاقے کے اندر 5 چیزوں کو تم جو ہے پہلا اور سب سے پہلے ایک بات بتائے، ہر مسجد کی جماعت اپنے محلے کے طلباء کی فہرست بنائے اور کس درجے میں پڑھنے والے ہیں ان کی چھٹی کا وقت معلوم کر کے ان کا کیلنڈر بنائے، اور وہ بتانے لگے چھٹیوں کا الگ سے کیلنڈر ہوتا ہے، وہ ملتا ہے، اگر نہیں ہے تو سالانہ مثال طور پر 10ویں والوں کو کب چھٹی ہے ان کا ایک کیلنڈر بنانا۔ اسی طرح ڈگری والوں کو سال میں کتنے چھٹیاں ہیں، اب ان کے چھٹیاں جب یہاں ہمیں مشورہ میں بیٹھے رہتی، بعض لوگ بولتے ہیں اب ان کو چھٹیاں ہی کر، بعض بولتے ہیں ان کو چھٹیاں نہیں کرتے، سمجھ میں آ رہا ہے، بعض بولتے ہیں ڈگری والوں کو ابھی ایگزامات شروع ہو سکتی۔ اس لیے وہاں جوڑ کے اندر بتانے لگے ہر طالب علم کا کیلنڈر بناؤ، سال میں ان کو فکس رہتا ہے یہ ٹائم سے یہ مہینے میں ان کو چھٹی ہے، یہ سال میں جو ہے ان کو اپریل میں چھٹی ہے، ان کو مئی میں چھٹی ہے، ان کو اگست میں چھٹی ہے۔ یہ جو ہے ہمارے پورے مسجد وار جماعتوں کو اور پرانے ساتھیوں کے پاس یہ کیلنڈر رہنا کہ کب کون سے طبقے والوں کو، اسی طرح وکیلوں کو کب چھٹی ملتی ہے،
ہاں وہ کیلنڈر بنانا. اب وہ کیلنڈر ہمارے پاس رہے گا, ہم جو ہے معلوم ہوتا ہے اب ان کی جو ہے فلانے مہینے میں ان کی اتنے دن کی چھٹیاں آئیں, ان کی جا کر تشکیل کر سکتی, ان کی محنت کر سکتی. اسی طرح ڈاکٹروں کی پڑھائی میں ڈاکٹروں کو کب چھٹی ہوتی ہے, اور وہ چھٹی کا کیلنڈر ہمارے پاس رہے گا. سال میں کئی چھٹیاں ملتی, بعض مرتبہ 3 دن ملتی, بعض مرتبہ 10 دن ملتی, بعض مرتبہ 2 دن ملتی. اگر ہم نا علم رہا تو ہمیں ان کے پاس جا کر ان کے چھٹیوں کا وقت ہمیں وصول کر سکتی, ان کو جماعتوں میں بھیج سکتی. سب سے پہلے بڑی بات بتانے لگے, یہ جو ہے ہر مسجد والے پوچھے, پورے صوبے کے سامنے پوچھے, بتاؤ بھائی کون کون بنا کر رکھیں فہرست. سب بولے ہمیں SLC تک بنا کر رکھی فہرست. بعض بولے ہمیں PUC تک بنا کر رکھی. PUC تک کا ہم پورا علم ہے, کب ان کو چھٹیاں ہی, کب ان کو تشکیل کرنا, کب ان کے جوڑ کرنا, ہم علم ہے. اس کے بعد بتانا لگے وکلا کا بولو, ڈاکٹروں کا بولو. پورے صوبے والے, ہر صوبے والے خاموش تھے. اس لیے ذمہ داری دی ہے کہ ہر تعلق والے اس کی فکر کرے کہ کیلنڈر بنائے. سب سے پہلے اب جا کر کیلنڈر بنا کر ان کی چھٹیاں کب ہیں اس کی جو ہے بنا کر کیلنڈر, اس کے حساب سے محنت کرنے کے لیے ترتیب ہر مسجد والے بنائے اور ہر مرکز میں اس کو بنا کر رکھے. ایک تو یہ بات سب کے سامنے بولنے کے لیے بتائے. اور دوسری بات بتائے, مسجد کے سطح پر حلقے یا مسجد چلے کی جماعتیں بنانا. اب بتائے کہ کوئی پرانا ساتھی ہے, اب سالوں ہو گیا ہے چلا لگا کر, ہاں اب کیا ہوگا, 2 سال ہو گیا, 3 سال ہو گیا, ہر مسجد کے اندر ملتی. ان کے ڈیٹ لینا, مثال طور پر یہ مہینے میں فلاں جائیں گے ہمارے مسجد کے پرانے ساتھی, فلاں مہینے میں یہ جائیں گے. ہمارے مسجد کے اطراف میں جتنے پرانے ساتھی چلا لگائے 4 مہینے کا ساتھی ہیں, ہر ایک کا وقت طے کرنا, ہر ایک کا وقت طے کرنا. کوئی شعبان میں, کوئی اجتماع کی محنت میں, ان کا ڈیٹ طے ہونا. وہ ڈیٹ آئے تو انہوں نکل جانا. ایسا نہ ہو کہ ڈیٹ ہی طے نہیں ہے, کبھی لگا رہی, کبھی 1 سال مس ہوا, 2 سال 5 سال مس ہوا, ایسا نہیں ہونا. اس کے بارے میں بتایا کہ آپ جا کر جو ہے ہر مسجد والے ہر مسجد کے پرانے ساتھی کی چلے کی ان کا جو ہے ڈیٹ مقرر کرو. ان کا ڈیٹ لیو, ان سے ڈیٹ لے کر ان کے وہ وقت میں نکلنے کے بارے میں ان کو جو ہے بات کرو. بات کر جماعتیں بناؤ, ان کے ساتھ جو ہے جماعتیں بناؤ. اس کی سب فکر کریں گے نا بھائی. ہر مسجد والے ہر مسجد میں الحمدللہ چلے کے ساتھی آئیں, ہر مسجد میں چلے کے ساتھی آئیں, 4 مہینے کے ساتھی آئیں. ہر مسجد کے پرانا ساتھی جو ہے میرا چلا لگ جا رہا بول کر انہیں ڈیٹ مہینہ 2 مہینے کے بعد ہی اگر دے دیا تو کتنے جماعتیں نکل سکتی بھائی. ہر مسجد سے 100 کے حساب سے جماعتیں بنیں. یہ ہمارے بڑوں کے سامنے ذہن میں بات آ رہی ہے. پورے صوبے کے سامنے جو ہے تقاضا رکھیں. یہ دوسرا تقاضا ہے, ہر مسجد کے چلے کے ساتھیوں کی فہرست بننا اور ان کو چلے میں نکالنے کا ڈیٹ فکس کرنا. اس لیے ہر مسجد والے اس کی فکر کرو. ابھی ہمارے سامنے اجتماع ہے, خصوصی طور پر ہمارے علاقے کے جتنے بھی پرانے ساتھی ہیں پورے کے پورے نکل جائیں گے تو انشاءاللہ اجتماع کامیاب ہو جاتا. اور اب لگانے کا ٹائم ہے, ابھی بچنے کا ٹائم نہیں ہے. اب بچیں گے تو پھر کب لگائیں گے بولو. ابھی جو ہے ماشاءاللہ جماعتیں چل رہی ہیں. اب ہر ساتھی جو ہے تشکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر ساتھی ہمارے گاؤں میں اجتماع ہے, ابھی جا کر آئیں گے, پھر ہمارے سامنے خدمت آئی, بہت سارے چیزیں آئی, میزبان ہیں ہم لوگ, بہت بڑی سعادت, بہت بڑا خیر ہمارے علاقے میں آیا ہے. اس لیے جو ہے کم سے کم ہم چلا لگا کر آئیں گے تو ہمارے اندر بہت سارے صفات اللہ دیں گے. سب سے پہلے خدمت کرنے کے لیے نرمی آنا. جو آدمی وقت لگاتا ہے اللہ اسے بڑی دولت نرمی دے. نرمی سے جو ہے بہت بڑا اللہ کام لے لیتے. نرم آدمی سے اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو, اے موسیٰ تم فرعون کے پاس جاتے نرمی سے بات کرو, قولا لینا. تو میرا بزرگ دوستو, وقت لگانے کا مقصد یہ ہے ہمارے اندر جو ہے ہونے والے اجتماع کو کامیاب کرنا. ہمیں ابھی سے وقت لگائیں گے تو ہمارے اندر بہت سارے صفات آئیں گے جس سے ہم لوگوں کی صحیح خدمت کرنے والے بنیں گے اور جو ہے صحیح طریقے سے ہم دین کا کام کرنے والے بنیں گے. صبر کے ساتھ, تحمل کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ کام کریں گے. اللہ ہمارے سے ہم نسلوں سے کام لے. اس لیے جو ہے اپنے اپنے مسجد کی جو ہے الحمدللہ ترتیبیں بن رہی ہیں. 20 تاریخ سے بھی بہت سارے مسجدوں کی ترتیب بنے ہیں. اور اس لیے جو ہے ساتھی جو ہے تشکیل تو پرانے ساتھیوں کی نہیں ہوتی, اس لیے خود ترتیب بنا لیں. ترتیب بنا کر ہر ساتھی اپنے اپنے وقت پر جو ہے چلا جو ہے سالانہ لگانے کی. اور اجتماع سے پہلے ہمارے خصوصاً
पुराने साथी हैं, चिल्ला लगाने की फिक्र करें। और तीसरी बात बताए हज वालों को फिक्र करना। अब माशाअल्लाह हज पर एक बहुत बड़ा अमला हर गांव से जाता है और बहुत सारे इलाकों में हज को जाने वालों के फ्लाइट रहती, जैसे चेन्नई वालों को बोले तुम्हें हज को जाने वाले को क्या करती, उन्हें बोले हमें चेन्नई के मरकज से हमें जो है पूरे हाजियों को मरकज में बुला को हमें समझा को फिर मरकज से डायरेक्ट फ्लाइट चढ़ाती लोग। अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलुरु वाले भी बोले हमें हज में जो हाजियां जाती वहां हमें सेरोजा हर डिस्ट्रिक्ट के ताल्लुक के जो ताल्लुक के हाजियां जाने वाले हती वो ताल्लुक वालों को हमें जमातें डालकर वहां समझा कर भेजती। तो उससे पहले बताने लगे हज बहुत बड़ा अमल है, हज बहुत बड़ा अमल है। अब हमारे मस्जिदों के अतराफ में हज को जाने के लिए उनका खुरा उड़गा रहता है। हाजी साहब का क्या होगा आता है, खुरे में नाम आगा आता है ये साल में हज को जाना, लेकिन हाजी साहब को सीधा तलबिया तक नहीं आता। आता क्या भाई, तलबिया तक नहीं आता। अब उनकी जिम्मेदारी कौन है, हाँ बताए। हर साथी जो है हर मस्जिद वाले अपने इलाके में जितने हाजियां जा रही वो हाजियों के पास जाकर मुलाकात करो, मुलाकात कर कर उनको सबसे पहले प्यार मोहब्बत से बात कर कर अगर मशवरा करोगे उन्होंने सबसे पहले अगर अल्लाह चाहे तो उनके 4 महीने लग जाए, जिसके 4 महीने हाजी साहब की लगती है उनका हज ही अलग रहता है। अगर उन्होंने अभी लंबा वक्त है 4 महीने लगा सकती लगा ले, नहीं तो उनको छिल्ले की तक बात करो, क्योंकि उनको कुछ भी इल्म नहीं रहता हज में क्या फर्ज है, मक्का क्या मदीना क्या, वहां जाकर क्या करना, कैसे अमल करना, कितनी बड़ी फजीलत की जगह है, क्या भी मालूम नहीं रहता। इसलिए जो है सारे मुल्क वालों से दरखास्त करे, तीसरी बात जो हाजी हज को जा रही इनकी फिक्र करो, इनको कम से कम 4 महीने भेजो, नहीं हो रहा है छिल्ले की तश्कील करो और छिल्ले की तश्कील करो। अगर छिल्ले में जाकर आ गए तो माशाअल्लाह, अगर वो भी नहीं जा रहे हाजी साहब अंदर है उनको सैरोजा तभी मेहनत करो, वो भी नहीं अपने अपने इलाके में उलमा इकराम से मशवरा कर कर हाजी साहब को हज की ट्रेनिंग दो। हाँ उन्होंने कैसा करना हज, उनको हज यहाँ से सिखाकर भेजो, हज उनको अपने अपने इलाके से हज सिखाकर भेजो। अगर जिस इलाके के हाजी सही हज कर आएंगे वो इलाके के अंदर जो है बड़ी खूबियां आएंगी, और जिस इलाके के हाजी जाकर हज जो है बिगाड़ कर गलतियां कर कर आएंगे वो इलाके के अंदर उस हाजी की तरफ से बहुत सारी परेशानियां आएंगी। इसलिए जो है दावत के साथ ही दावत की मेहनत करने वाले हाजियों पर खुसूसी निगाह रखो। और अगर तुम्हारे खानदान में तुम्हारे रिश्तेदारों में जो हज को जा रही, अगर तुम्हारी इस्तिताअत है, अब्बा जा रही, तुम्हें उनके हाथ पैर पकड़ कर उनको 4 महीने भेजो, चिल्ला भेजो, थोड़ा ना थोड़ा दिन सीख कर आएंगे वो हज में जाएंगे, वो कैफियत वो जो है अल्लाह के नबी की सीरत उनके सामने रहेगी, हज करने में मजा आएगा। कई हाजी जाते ही हज में 1-2 मरतबा मक्के में जाकर बाकी रूबे में गुजार कर आते हैं, बहुत अफसोस के साथ बताए। इसलिए पूरे सोबे के अंदर ये तीसरी बात बताए कि हाजियों की फिक्र करो। हाँ हाजियां जो भी अपने इलाके से जाने वाले ही उनकी फहरिस्त तुम्हारे पास मांग कर, तुम्हें फहरिस्त मालूम कर कर अपने अपने गाँव के अंदर मिसाल तौर पर मुलबागल से कितने जा रही उनकी फहरिस्त मालूम हो जाए, मालूम करे तो, और ये सबसे मिलकर जो है उनको जो है हज की तरगीब और हज सिखाने के बारे में फिक्र कर कर उनको हज सिखाकर भेजना ये भी जरूरी है, ये हमारे जिम्मे है। ये बताए चौथी बात बताए हलकों को मजबूत करो। अब हलकों को क्या करो, मजबूत करो। अगर मजबूत हलकों के अंदर मस्जिदें कमजोर है, दूसरे मस्जिदों को जिम्मेदारी देकर जो है हलकों को मजबूत करो, मजबूत कर कर जो है काम करो। अगर कमजोर हल्का है मजबूत हल्के के साथ जोड़कर जो है वो हल्के को मजबूत कर कर काम को आगे बढ़ाओ। इसलिए मेरा भाई बुजुर्ग दोस्तों, हाँ बहुत सारी बातें हमारे सामने आई कि कैसा काम करना, काम के मुतालिक पूरा जोड़ के अंदर माशाअल्लाह यही बहुत चंद बातें आती रही कि पूरे शोबे के अंदर कैसा काम किया जाए, कैसा हमारे तबकात के अंदर काम हो, काम को कैसा बढ़ाए और ज्यादा से ज्यादा लोग अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले बने, कुर्बानी देने वाले बने। हाँ बैरून के तकाजे, मुल्कों के तकाजे, और बताने लगे अभी 3 महीने के अंदर हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग 4 जमातें बनकर, हाँ
جس میں ایک جماعت جو ہے حاجی فاروق صاحب، اس میں ابراہیم دولہ صاحب، بڑے بزرگاں 4-5 جو ہے وہ جو ہے افریقہ کا سفر کیے۔ افریقہ کے سفر میں کئی اجتماعات تھے، ان اجتماعات میں جا کر جو ہے کئی دن، تقریباً 15-20 دن وہاں پر جو ہے ان کی بھی کارگزاری آئی، انہوں کیسا محنت کرے، کیا کرے وہاں جا کر۔ ان کی ایک جماعت فاروق صاحب حاجی فاروق صاحب کی اور ابراہیم دولہ صاحب کی ایک جماعت جو ہے ملکوں میں جا کر پورے افریقہ کا ملکوں کا اجتماع سنبھال کر آئے، اور ایک جماعت جو ہے احمد لاٹ صاحب کی، ان کے ساتھ اکبر شریف صاحب تھے، اور اسی طرح دلی کے زبیر صاحب تھے، زبیر صاحب کے فرزند ظہیر الحسن صاحب تھے۔ ان کی جماعت جو ہے یورپ کے ملکوں میں گئی، یورپ کے ملکوں میں جا کر 15 دن جو ہے وہاں پر جوڑ ہوئے، بہت سارے اجتماعات ہوئے، وہاں پر جو ہے محنت کر آئی۔ اور ایک جماعت بمبئی کے عبد الرحمان صاحب کی جماعت، ان کی بھی جماعت جو ہے 3 ساتھیوں کی جماعت جو ہے خطر عرب میں محنت کرے ہوں، بتایا کہ 15 دن ہمیں مکے میں تھے، بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی، بہت سارا کام کیا ہمیں، 15 دن مدینے میں رہے، جدے میں رہے، بڑے بڑے جوڑ کیے جہاں ہزاروں آدمی، 100 آدمی جڑتے تھے، ہندوستانی، باہر ملکوں والے، ہر ایک جڑتے تھے، ان سے بات ہوتے تھے۔ یہ 3 مہینوں میں ہمارے بڑے بڑے بزرگوں کی بھی 4 جماعتیں خصوصاً پورے عالم کے اندر، عالم کے تقاضوں کو لے کر پورے عالم کے اندر جو ہے 15-15 20 دن اجتماعات کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اس کی بھی تفصیلی کارگزاری پورے ملک کے سامنے، پورے عالم کے سامنے آئی وہاں، الحمدللہ۔ تو ماشاءاللہ جوڑ جو ہے بہت نورانی تھا، پورے پرانے ساتھی تھے، بہت نورانی ہوتا تھا ماشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس جوڑ کے متعلق حاجی فاروق صاحب کا ایک بیان آیا ہوا ہے کہ وہاں جو ہے جوڑ ہونے سے پہلے جو ہے ایک بہت ماشاءاللہ خدمت کرنے والوں نے یہ خواب دیکھا، وہاں کی خدمت کرنے والوں نے، گجرات کے ایک پرانے ساتھی نے ایک خواب دیکھا۔ خواب کے اندر جو ہے لوگ جو ہے کمروں کی طرف آ رہی، جیسے جانے کے بعد وہ ٹوکن دیتے ہیں، کہاں سے آئے، کدھر آئے، پوچھے تو یہ نورانی چہرے والے آئے تو پوچھے کہ آپ کہاں سے آئے، کون سا کمرہ ہے، تو وہ ساتھی بتانے لگے میں جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں جو ہے 2 دن کے جوڑ کے لیے میں آیا ہوں۔ اس طرح سے جو ہے وہ ساتھی کو جو اللہ کے نبی 2 دن جو ہے وہ جوڑ میں شرکت فرمائے گا کر خوشخبری ہے۔ جوڑ میں جو ہے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے شریک تھے ملک کے جوڑ کے اندر۔ بہت اچھا تھا وہ جوڑ، ایسا تھا کہ پوری رات عبادت میں، نماز پڑھنا تو مسجد کے اندر جگہ ملنا، اذان سے پہلے گئے تو مسجد کے اندر جگہ نہیں، ایسا لوگ جو ہے کچاکچ بھرے ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد ابھی بتائے کہ یہاں آنے والے جو ہے ایک دن کی فکر لے کر، فضا لے کر جائیں گے۔ اس کے بھی اللہ کے نبی اس جوڑ کے متعلق پیشن گوئی دیے۔ اس کے بارے میں بڑی کارگزاری فاروق صاحب جو ہے، حاجی فاروق صاحب گزشتہ منگل پورے صوبے شہر کے ملک بنگلور کے مشورے کے اندر خوشخبری یہ سنائے کہ جوڑ کے اندر صورت میں جو 3 دن کا جوڑ ہوا، اس میں جو ہے بہت نورانیت والی مجلس تھی۔ یہ بھی اللہ کے نبی کی زیارت تھی، ایک بہت بڑے پرانے ساتھی کو، خدمت گزار کو بھی یہ بھی ایک کارگزاری ہے اس جوڑ کی، الحمدللہ بہت بڑی کارگزاری ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی بزرگو دوستو، ہم کام کریں گے، کام کو کام بنائیں گے تو کام ہوگا۔ اگر ہم قربانی نہیں دیں، کام کو کھیل بنائیں گے، وقت تو گزر جائے گا، زندگی ختم ہو جائے گی۔ میرے بھائی بزرگو دوستو، اس لیے جو ہے زندگی اللہ نے دیا ہے، چھوٹی سی زندگی دیا ہے۔ اس لیے ابراہیم دولہ صاحب فرمانے لگے آج امت کے اندر علم ہے، لیکن کیا ہے، علم کے ساتھ جو ہے علم کو صحیح استعمال نہیں ہے، علم کا صحیح استعمال نہیں ہے۔ علم بہت ضروری ہے امت کے اندر۔ علم آئے گا تو جہالت ختم ہوگی، علم کے بغیر جہالت ختم نہیں ہوگی، علم کے بغیر جہالت ختم نہیں ہوگی۔ صحابہ جو ہے پورے صحابہ کے اندر علم تھا، فضائل والا علم۔ ہمارے پورے دعوت کے ساتھیوں کے اندر فضائل والا علم کا ہونا ضروری ہے۔ سیرت کی کتابوں میں ہے پورے صحابہ کے اندر، ابراہیم دولہ صاحب فرمانے لگے پورے صحابہ جو ہے فضائل کے علم والے تھے، مسائل کے علم والے چنندے صحابہ تھے۔ جیسے بڑے بڑے صحابہ، حضرت معاذ رضی اللہ مفتی تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ مفتی تھے،
بہت سارے علم والے فتوے دینے والے صحابہ جو ہے مسائل والے صحابہ چند تھے، لیکن صحابہ میں فضائل والے صحابہ پورے کے پورے صحابہ فضائل والے تھے۔ فضائل کا علم تھا، معلوم تھا کیا عمل کرے تو کیا فائدہ۔ اگر ہمارا اندر بھی فضائل والا علم رہے گا ہم کام کریں گے۔ اب ہمیں نماز پڑھ رہی، نماز کا علم ہمارے اندر نہیں ہے تو ہمیں دھیرے دھیرے نماز چھوڑا دیں۔ جماعت میں جا رہی، جماعت میں جانے کا علم ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے، یہ کرنے سے کیا فائدہ ہے، یہ جماعت میں 40 دن گئے تو اللہ ہمیں کیا دینے والا ہے، ہمیں دنیا میں کیا ملتا ہے، آخرت میں کیا ملتا ہے، یہ راستہ کیسا راستہ ہے، اس راستے کے کیا فضائل ہیں، اگر اس کا علم ہوگا تو ہمیں کام کریں گے۔ علم نہیں ہے تو آدمی جو ہے کام سے رک جاتا ہے۔ اسی لیے بتائے جو دعوت کے ساتھی دعوت کا فضائل والا علم کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ فضائل کو خوب پڑھو، سنو، انفرادی پڑھو، اس کے مذاکرے کرو، جس سے جو ہے اعمال کا شوق پیدا ہو۔ بتانے لگے فجر کی سنت 2 رکعت ہے، 2 رکعت کیا ہے، اللہ کے نبی ہلکی پھلکی فجر کی نماز پڑھتے تھے، یہ مسائل ہیں۔ اس میں کیا پڑھتے تھے، ہلکی پھلکی سورہ کافرون، سورہ اخلاص پڑھتے تھے اللہ کے نبی، اور ظہر کی سنتیں لمبی پڑھتے تھے اللہ کے نبی۔ لیکن ہمنا جو ہے سنت کا شوق نہیں ہے، آج ہمیں سنتوں سے بہت دور ہیں۔ ایک تو نصرت ہے، ایک تو سنت ہے۔ ہمارے زندگی میں جو ہے نصرت جو ہے وہ اجتماعی ہے، جیسے گھر کے کام کاج کرنا، بیوی کے بچوں کا دیکھنا، ماں باپ کا دیکھنا، گھر بار دیکھنا، یہ پر نصرت ہے۔ جماعتوں کا دیکھنا، سب کے حق ادا کرنا، یہ نصرت ہے۔ سنت کیا ہے، اپنی زندگی کو سنت پر لانا، اٹھنے سے لے کو بیٹھنے سے لے کو ہر کام ہمارے نبی کے طریقے پر ہونا ہمارا۔ یہ سب جو ہے آج ہمیں جماعتوں میں چلا نکل گئی، 4 مہینے نکل گئی، لیکن علم نہیں ہے ہمارا اندر، جہالت کی وجہ سے ہمیں کیا بھی سنتہ میں نہیں، فرائض بھی نہیں، فضائل بھی نہیں ہمارا اندر۔ ایسا وقت لگانا بیکار ہے، بتا ابراہیم دولت صاحب۔ اس لیے میرے بھائی بزرگو دوستو، ہماری زندگی سب سے پہلے سنت والی ہو۔ سنت انفرادی ہے، سنتیں جتنے بھی ہیں وہ انفرادی ہیں، جس سے ہمارا اندر کچھ بنتا ہے، ہماری اصلاح ہوتی ہے۔ اسی لیے ہر ساتھی کو بتائے ہمیں جو ہے سنت پر آنا ہے۔ نصرت کیا، سب کے حق ادا کرنا۔ سنت کیا، ہمارے انفرادی اعمال صحیح ہونا، ہمارے انفرادی اعمال اللہ کے نبی کیسا کرے ہی ہر وقت معلوم کر ہمیں جو ہے اسے معلوم کر اس کے فضائل کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا، اس کے فضائل کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا، جیسا صحابہ فضائل کو سامنے رکھتے تھے۔ ہر صحابی کے نظر میں یہ کام کرے تو کیا فضیلت ہے، یہ کام کا کیا فائدہ ہے، سامنے تھا۔ کام کرنے میں آگے بڑھتے تھے، آگے بڑھ چڑھتے تھے۔ آج ہمارے سامنے فضائل نہیں ہے۔ 40 دن نکلا تو اللہ کیا دیں گے، کتابوں کے اندر بھری پڑی ہوئی اتنے صحابہ، اللہ کے نبی کیسے حدیث ہے۔ ایک مطلب ایک جماعت کو بھیجے، ایک صحابی جماعت میں جانے سے رک گئے، میں دوپہر کو جاؤں گا اللہ کے راستے میں، دوپہر کو میں نکلوں گا اللہ کے راستے میں، ابھی جو ہے میرے پاس تیز سواری ہے، میں دوپہر کو جا کر مل لوں گا۔ جمعہ نماز اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھ لیں گے، پھر ملتی ہے کہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی دوپہر میں دیکھے، انہوں کو مسافہ کر، اللہ کے نبی کی جماعت میں نہیں گئے، صبح کو جماعت چلی گئی نا، تمہیں کی نہیں گئے، نہیں نا اللہ کے نبی میرے پاس تیز سواری ہے، میرے پاس میں جا کر مل جاتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی کیا بولے، تمہیں جو ہے ان سے بہت پیچھے ہو گئے، 500 سال پیچھے ہو گئے، تھوڑی دیر کا اللہ کے راستے میں نکلنا، دنیا میں جو کچھ ہے دنیا و مافیا سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، تھوڑی دیر کا نکلنا، 40 دن کا نکلنا بھائی۔ اس لیے میرا بھائی بزرگو دوستو، فضائل کو ہمیں سیکھنا، فضائل کے مذاکرے ہونا، ہماری زندگی اعمال کے ساتھ ہونا، سنتوں والی زندگی ہونا، ہر چیز سنتوں کے مطابق ہونا، ہمارا اندر سے علم آنا، ہمارا اندر کیا آنا، علم آئے گا تو جہالت ختم ہوگی۔ اور اسی طرح فرمائے ہمیں آج جو ہے ذکر بہت کم کرتے، ذکر کرنے سے آدمی کے اندر سے غفلت ختم ہو جاتی۔ کیا ختم ہو جاتے، آج پوری انسانیت غفلت میں پڑی ہوئی، نماز کا شوق نہیں ہے، ذکر کا شوق نہیں ہے، اعمال کا شوق نہیں ہے، امت کا درد نہیں ہے، امت کا غم نہیں ہے، زندگی گزارے غفلت کے ساتھ، بے فکری کے ساتھ زندگی گزارنا۔ یہ بے فکری کیسا ختم ہوگی، غفلت کیسا ختم ہوگی، یہ ذکر کے ساتھ۔ اس لیے جو ہے ہم ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا، یہ سب سیکھنے کے لیے میرا بھائی بزرگو دوستو اللہ کے راستے میں نکلنا۔
اللہ کے راستے میں دور دیر کے لیے نکلنا. ابھی دیکھو ہمارے سامنے اجتماع طے ہو گیا. گزشتہ منگل الحمدللہ کولار کے اندر بہت سارے تعلقات کو دینا تھا، لیکن آپ لوگوں کی دعا سے محنت سے جو ہے دونوں ضلعوں کا، چکبلاپور ضلع کا اور کولار ضلع کا ماشاءاللہ ادھر کے 5 تعلقہ، ادھر سے 6-7 تعلقہ، بہت بڑا اجتماع ہمارے ملباگل کو ملا. اس سے پہلے کوئی تعلق کو اتنا بڑا اجتماع نہیں مل کو ہے شاید. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب اتنا بڑا اجتماع ہو جانا کا تو اس کے واسطے میرا بھائی دوستو ہمیں وقت لگانا. اجتماع ہونے کا مقصد کیا بولو؟ جس گاؤں میں ہو رہا ہے اس گاؤں کا ہر فرد کا کم سے کم چلہ لگ جانا. ہر فرد کا جتنے ملباگل میں مرد حضرات ہے بالغ مردہ، کم سے کم ان کا چلہ لگ جانا. نہیں کم سے کم ہر آدمی کا 3 دن لگ جانا. اب ان کا 3 دن لگنا کا تو ہمیں پرانے سطح کیا کرنا بھائی؟ نکلے تو نہ ہمیں نکلے تو نہ ان کو نکالنا ہے. ہمیں نکل کو خریے جائیں گے، شہر جائیں گے تو محنت کریں گے تو نکلیں گے انشاءاللہ. ہر ساتھی کو وقت علاقوں میں، بستیوں میں، مسجدوں میں رہیں گے، وہاں کے اطراف سے ہمیں جو ہے 3 دن کی جماعتیں بنا کر نکالیں گے تو اجتماع تک کافی جماعتیں نکلیں گی. ابھی جو ہے صوبے کے اندر تقریباً ہمیں جو ہے نیت عزائم کر آئے ہی اجتماع تک جو ہے ہم تقریباً 15-20 جماعتیں چھلے کے دیں گے. نیت تو ہمیں نام لکھا ڈال کو تو آگی، ہم نکلے نا تو عزائم پورے ہوتی گے بھائی. اس لیے میرا بھائی بزرگ دوستو ہر ساتھی جو ہے نیت کرا. ابھی جو ہے 20 تاریخ سے ہمارے سامنے تقاضے ہی ہر مسجد سے جماعتوں کی تشکیل ہوئے، محنت ہوئے. جلدی 20 تاریخ سے جو تشکیل میں ارادے کیے ہیں، عزائم کیے ہیں، سب کے سب ایک دم کھڑے ہو جاؤ گے. میں ہوں سید منیر، سن میرے رب یہ دعا. میں ہوں سید منیر.